کہ آپ کا وجود ایک وجود ہے، بندہ ایک ہی ہے، اکائی ایک وجود ہے. یہ کبھی گناہگار بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی نیک بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی عابد بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سرمایہ دار ہے، کبھی غریب خرکار ہے، کبھی خرکار نہیں، وہ اور لفظ ہے. اچھا، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی یہ ڈسپلن کرتا ہے، کبھی حکم چلاتا ہے، کبھی یہ اطاعت کرتا ہے. اس کے ہزار رنگ ہیں، بلکہ جتنے بھی رنگ ہیں سارے اس کے اپنے ہیں. اس لیے اپنا آسن رنگ جو ہے نا وہی ہوگا جو صفت اللہ کا رنگ ہوگا. آپ کے سارے رنگ ہیں، یہودی بھی آپ ہوتے، مومن بھی آپ ہو، اور کبھی مسجدوں میں جاتے ہو، کبھی مندروں میں جاتے ہو، کبھی بندے کچھ کر رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو. یہ آپ کا اصل، آپ کی محرومی، آپ کی تگودو، آپ کے سارے باقیات، ہر آدمی سب کچھ ہے. جو آپ پڑھ رہے ہو وہی آپ کچھ بن جاتے ہو. اس واقعات میں، اس بہت ساری ملٹیپل شخصیتوں میں ایک بات جو ہے آپ ضرور یاد رکھو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آئیڈیل ہونا چاہیے. آئیڈیل نقشہ ایسا جس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مانگو. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کی ریئل زندگی کی اصلاح نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شخصیت جو ہے آپ کی بخشش کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. بخشش کے معاملے میں یوں شخصیت ہے، آپ ان کے نقش قدم پر چلو. اور پھر یہ توبہ ہی ہے. توبہ کے لیے اس نے اقبال نے ربائی یہ بڑی اچھی کہی کہ یا اللہ بول تو مجھے معافی کر دینا، اور اگر معافی نہ کرنا کسی وجہ سے ضروری ہو جائے تو مجھے حضور پاک کی نگاہوں سے علیحدہ معافی سزا دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے اعمال جو ہیں اور اس ذات کے سامنے خفت کا باعث بنے. مطلب یہ احساس جو ہے نا یہ ساری توبہ ہے. ہاں اندازہ لگا یہ جو ہوگا مکن رسوا حضور خواجہ مارا. مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کرنا، اور یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہے پسندیدہ آئیڈیل کے سامنے رسوا نہ ہونا. یہ توبہ ہے. توبہ کا ایک اور طریقہ ہے، لمبی چوڑی مضمون کی بات کو نہیں، سارے مل کے بیٹھے ہیں یا رب العالمین ہمیں تو ہمارے گناہوں کی توبہ قبول فرما. ہمیں طریقہ تو ایسا کوئی نہیں آپ ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کرا. آج سے پہلے جو گناہ زرزد ہو گئے، غلطی سرزد ہو گئی، اور تو مالک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ان سب کو تو اپنی رحمتوں سے بخش دے، معاف کر دے. اور آئندہ ہم مطلب غلطیوں سے اب باہر رہنے کی تو سے توفیق مانگتے ہیں. ہمیں غلطیوں سے باہر رکھ، ہمیں اپنا سادہ نیک بندہ بنا دے. ہم جانتے ہیں کہ زندگی موت کی زد میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمام حاصل محرومیوں کے اندیشے میں نکل جائے گا. اس لیے تو ہمیں اپنے راستے پر سیدھا چلانے کے لیے ہمارے غلط راستوں کے اعمال سے ہمیں توبہ جو کی ہے ہمیں اسے قبول فرما. طریقہ اتنا سارا، بس اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. توبہ جو ہے اس کو یاد گناہ میں استعمال نہیں کرنا، بلکہ گناہ کو بھولنے کے لیے استعمال کرنا. یہ اس کی وارننگ ہے کہ توبہ جو ہے نا یاد گناہ نہ بن جائے. اس میں یہ بات اس لیے آپ کو دبی کہی ہے یاد گناہ کہ آدھے رائٹر لکھنے والے وہ کسی انسان کو اچھے انجام کے لیے، یہ بعد میں اس شخص اچھا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور پھر یہ شخص جو ہے نا بڑا نیک ہو گیا، یعنی رائٹر، تو وہ اس کے گناہ کے زمانوں کو اتنی لذت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ گناہ کا ابلاغ ہوتا ہے. ایسے رائٹرز جو ہیں گرفت میں آئیں گے. وارننگ نمبر 4 خطرناک وہ لوگ جنہوں نے گناہ میں تلذذ ڈھونڈا اور پھر اس کو بیان کیا گناہ کے زمانے، چاہے بعد میں اس کو سزا ہی دلوا دی اپنی قلم سے کہ یہ دیکھو اتنا برا انسان تھا، اس کو اللہ نے سزا دے دی. بعد میں اس سے پوچھا جائے کہتا ہے یہ تو میں نے اس گناہ گار کو سزا تو دلوا دی ہے. بعد میں سزا دلوانا اور چیز ہے، گناہ کو اور لذت گناہ کے ساتھ بیان کرنے والا آدمی اپنے پڑھنے والوں میں اس گناہ کو رائج کرنے کا جب تک ذریعہ بنتا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی رہے گی. اس لیے ریٹن ورڈ جو ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے. ریٹن ورڈ میں کبھی مطلب برائی کا ساتھ نہ دیا جائے. تو گناہ، لکھے ہوئے گناہ جو ہیں، کیے ہوئے گناہ سے زیادہ خطرناک. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھے ہوئے گناہوں سے بچو، اور پڑھے نہیں ہے گناہ کو پڑھو نا. اب یہ دیکھو کہ گناہ تو نہیں کیا، آپ نے صرف فلم گناہ دیکھا. فلم گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. حدیث شریف ہے من استحسن قبیحا فقد عمل، جس نے برائی کی تحسین کی اس نے عمل کر دیا. تو برائی کی تحسین بھی برائی کا عمل ہے.
برائی دیکھنا بھی برائی ہے، برائی پڑھنا بھی برائی ہے، برائی لکھنا بھی برائی، کرنے کے تو مقام میں اور ہے، یعنی کہ برائی کو پڑھنا بھی برائی ہے۔ میں ویسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے برائی، اس کو ہم اس کو دیکھیں گے، فائٹ کریں گے، نہ، آپ کی نگاہ میں منظر برا آ جائے تو برائی پیدا ہو جاتی ہے، نگاہ میں اندھیرے پیدا ہو جائے تو اندھیرا دل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نورانی مناظر سے روشن رکھا کرو، نور کے مناظر یا جمالیاتی پیکر جو ہیں ان کے چکر لگایا کرو، آستانے ہیں، دوسرے واقعات ہیں، نیک بزرگوں کے مقامات ہیں، خالی وہاں جانے سے آنکھوں میں جہاں تک روشنی پیدا ہوگی دل میں بھی روشنی پیدا ہوگی۔ اس لیے بڑا اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کا وزٹ نورانی مقام کا ہو، آپ کے احباب دوست جو ہیں وہ نورانی اندیشے رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، ان کا فکر نورانی ہو۔ تو برے آدمی کی صحبت سے، خالی برے آدمی کی صحبت سے، برائی نہ کرنے کے باوجود آپ کا نامہ اعمال میں برائی لکھی جائے گی۔ خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو نہ کچھ کرنے کے باوجود آپ خوشبودار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی محفل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنی لائبریری کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ لائبریری میں وہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے جو آپ سند نہیں بنانا چاہتے اپنی اولاد کے لیے۔ اب ایسے میرے لکھا ہوا ورڈ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ویسے گناہ کا بیان بھی گناہ ہے، اور گناہ کا جو ہے منظر بیان کرنا بھی گناہ ہے، اس کا فلم بھی گناہ ہے۔ اب بات سمجھتے ہو؟ تو اس کا بیان بھی گناہ ہے۔ اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے نکل گئے جہاں برائی ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں کہ برائی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، جب دن میں آ گئے تو رات کا تمنا بھی چھوڑ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نور میں انسان داخل ہو جائے تو پھر وہ اندھیرے سے بالکل نکل گیا، خیال بھی نکل ہے۔ اس لیے اب گناہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، یعنی گناہ سننا بھی گناہ ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ بولنا بھی گناہ ہے، گناہ سوچنا بھی گناہ ہے، اور اس کی سزا ہے سوچ پراگندہ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہانی سنائی تھی، اور پھر بھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ کہانی اس کو لگاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا، وہ کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا گناہ خیال کا گناہ ہے۔ کہانی لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہندو تھا، راجا تھا، شہر سے گزرا، گاؤں سے گزرا، گلی سے گزرا، اس کا نگاہ اوپر اٹھ گئی نگاہ بے ارادہ، اس نے دیکھا کوئی خوبصورت انسان لڑکی، اس کے جی میں آئی، ہندو راجا تھا شادی شدہ، جی میں آئی کہ اس کو بھی رانی ہونا چاہیے۔ اب اس کی دوسری شادی کا تصور ہندو میں کام ہی تھا۔ وہ دیکھا یہ تو بڑا گناہ ہو گیا، وہ پھر گرو کے پاس چلا گیا کہ میری نگاہ میں لذت گناہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ گرو نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، تو تباہ ہو جائے گا، تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ انہوں نے کہا گرو صاحب کچھ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک صورت ہے، یا تو آگے دوزخ میں جائے گا تو یا یہیں آگ میں جل جا، بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ یہیں جل جانا بہتر ہے۔ آگ جلائے گی روشن۔ گرو اور چیلا دونوں آگ کی طرف گئے۔ جب آگ کے قریب بادشاہ پہنچا راجا، تو گرو نے پکڑ لیا، کہتا راجا سزا تیری پوری ہو چکی ہے، خیال کا گناہ تھا، خیال چل گیا، تو اب تم واپس آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ خیال کا گناہ جو ہے عمل کے گناہ سے پہلے ہوتا ہے، اور پھر عمل کے گناہ کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس لیے خیال کی توبہ بہت ضروری ہے۔ خیال جب تک کسی آئیڈیل کے ساتھ نہ رہو گے خیال نہیں ہونے ہوتا، خیال محفل میں اصلاح ہوگا۔ تو خیال کی اصلاح ہونی چاہیے، خیال کی توبہ پہلے ہونی چاہیے، پھر آپ کا ذہن بھی درست ہو گیا، قلب بھی درست ہو گیا۔ قلب کا معنی محبوب بھی یا نیک ہونا چاہیے، مطلب قلب کا یہ ہے، دل نہیں ہوتا۔ آپ نہیں سمجھے دل کیا ہوتا ہے، جانتے ہو دل؟ اچھا، دل کا مطلب یہ ہے کہ دل بھر جو ہو اور وہ بھی نیک ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی برائی نہ ہو۔ تو یہ سارے آپ کے انوائرمنٹ جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے نیکی کے طرف آ جائے۔ جس طرح بدی کے زمانے میں آپ کا انوائرمنٹ تھے، اس طرح نیکی کے زمانے میں بھی آپ کا ماحول ہونا چاہیے۔ سارا ماحول جو انتخاب میں جہاں اختیار ہے، جہاں اختیار ہے وہاں نیک ماحول ہو، نیک سماعت ہو، نیک بولنا ہو، نیک پڑھنا ہو، نیک سوچنا ہو، نیک محبتیں ہوں، اور نیک انجام ہو، اور پھر یہ نیکی ہے، پھر توبہ ہو گئی۔ ویسے بھی توبہ ہو گئی ہے، تو توبہ کا یہ طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ۔ آپ بات غور کر لیں۔